اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث علم و ذکر احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ علم کو آخری زمانے میں اس طرح نہیں اٹھائیں گے کہ لوگوں کے دل اور دماغ سے اسے پورے طور پر نکال لیں، بلکہ علم کو اس طرح اٹھائیں گے کہ علماء کو ایک ایک کر کے اٹھاتے رہیں گے، یہاں تک کہ جب کوئی عالم باقی نہیں رہے گا تو لوگ علماء کے بجائے جاہلوں کو اپنا سردار بنائیں گے، ان سے مسئلے پوچھے جائیں گے اور وہ علم کے بغیر فتویٰ دیں گے۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ خود تو گمراہ تھے ہی، دوسروں کو بھی گمراہ کر دیں گے۔ بخاری شریف۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص سے نفرت کرتے ہیں جو سخت مزاج ہو، زیادہ کھانے والا ہو، بازاروں میں چیخنے والا ہو، رات میں مردے کی طرح پڑا سوتا رہتا ہو، دن میں گدھے کی طرح دنیاوی کام میں پھنسا رہتا ہو، دنیا کے معاملوں کا جاننے والا اور آخرت کے امور سے بالکل جاہل ہو۔ ابن حبان۔ حضرت یزید بن سلمہ ضعفی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آپ سے کئی حدیثیں سنی ہیں، یاد نہیں رہیں، مجھے اس لیے کوئی جامع بات ارشاد فرما دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جن امور کا تمہیں علم ہے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، یعنی اپنے علم کے مطابق عمل کرو۔ ترمذی شریف۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، علماء پر بڑائی جتانے، بے وقوفوں سے جھگڑنے یعنی ناسمجھ عوام سے الجھنے اور مجلس جمانے کے لیے علم حاصل نہ کرو، جو شخص ایسا کرے اس کے لیے آگ ہے آگ۔ ابن ماجہ۔ فائدہ: علم کو مجلسیں جمانے کے لیے حاصل نہ کرو، اس جملے کا مطلب یہ ہے کہ علم کے ذریعے سے لوگوں کو اپنی ذات کی طرف متوجہ نہ کرو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص سے علم کی بات پوچھی جائے اور وہ باوجود جاننے کے اس کو چھپائے تو اللہ تعالی قیامت کے دن اس کے منہ میں آگ کی لگام ڈالیں گے۔ ابو داؤد۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس شخص کی مثال جو علم سیکھتا ہے پھر لوگوں کو نہیں سکھاتا، اس شخص کی طرح ہے جو خزانہ تو جمع کرتا ہے پھر اس میں سے خرچ نہیں کرتا۔ طبرانی۔ ترغیب۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوموں کی مدد فرما، ہم سب کو اپنی استطاعت کے بقدر اپنا حق ادا کرنے والا بنا۔ یا اللہ رحم کا، کرم کا، عافیت کا معاملہ فرما، سچی توبہ کی توفیق عطا فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو بیمار ہیں انہیں صحت عطا فرما، جو قرض میں ہیں یا اللہ ان کے قرضوں کو ادا کرا دے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرما دیں۔ یا اللہ آپ جیسا بہتر سمجھیں ویسے ہماری حفاظت فرمائیں۔ یا اللہ آپ جو بھی فیصلہ ہمارے لیے فرمائیں اس کا انجام ہم سب کے لیے بہتر فرما دیجیے۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔